اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور وہ گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ پہلا گناہ عزازیل یعنی شیطان مردود نے اس وقت کیا تھا جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں جبکہ یہ مٹی سے۔ یعنی اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس یعنی شیطان بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی کے شروع میں اس کائنات کے اوپر سب سے پہلا گناہ جس انسان نے کیا تھا اس کے متعلق اکثر حضرات ناواقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا کے آنے کے بعد حضرت آدم کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا تھا، اور اس طرح اس سرزمین کے اوپر انسانی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ ہوا۔ وہ قاتل کون تھا اور یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ وہ معصوم مقتول کون تھا؟ پیارے دوستو، آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں سے آشنا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس سرزمین کے اوپر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین کے اوپر بھیج دیا تھا۔ انہوں نے اس دنیا کے اوپر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ التجا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد آپ دونوں حضرات اس دنیا کے اوپر سزا کاٹ رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اولاد کو جنم دینا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ پیدائش مختلف صورتحال میں ہوا کرتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام بچے پیدا کرتی تو ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکی اور لڑکے کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا تھا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ پیارے دوستو، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور جبکہ لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا اصول کے مطابق اکلیمہ کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن لیودا کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ پیارے دوستو، اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جبکہ وہ لیودا سے بہت زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا شیطان نے قابیل کے دل میں شر پیدا کر دیا اور اس کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ وہ اپنی بہن اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف بھی بتایا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کا کہا اور ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقدار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی اصل وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ قربانی دینے والا اپنی قربانی کو ایک اونچی پہاڑ کے اوپر رکھ آیا کرتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اترا کرتی تھی جو کہ اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوا کرتی تھی آگ اس کو بالکل بھی نہ کھاتی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے اگلی صبح حابیل اپنی تمام مویشیوں کو اپنے پاس لایا اور اس میں ایک بہترین بھیڑ کو چنا جسے وہ پہاڑ کے اوپر رکھ آیا۔ پیارے دوستو، قابیل جو کہ اصل میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے اس میں سے کچھ اناج اٹھایا اور اپنے ساتھ لے آیا جو کہ کافی گھٹیا قسم کا تھا۔ پیارے دوستو، قابیل نے سوچا کہ ویسے بھی اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو اس اناج نے جل ہی جانا ہے، تو اس لیے اسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ، جو کہ انتہائی ناقص تھا۔ پیارے دوستو، حابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا، اپنا بہترین مویشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا۔ پیارے دوستو، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر رکھ دی اور واپس آ گئے، اور اچانک آسمان کے اوپر سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی پیش کی ہوئی قربانی کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ پیارے دوستو، یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل کی قربانی سے ناخوش ہے۔
پیارے دوستو یہ دیکھ کر قابیل غصے کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار ڈالے گا۔ پیارے دوستو اس کے جواب میں حابیل نے قابیل سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے، لیکن اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میں اس میں بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ بہرحال اس معاملے میں میں تم پر بالکل بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پیارے دوستو قابیل حسد کی آگ میں بہت زیادہ جل رہا تھا، اس کو اس واعظ و نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو وہاں سے وہ چلا گیا، لیکن وہ جا کر حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ پیارے دوستو شیطان لعین جو کہ ابتدا سے ہی ابن آدم کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کے سر کو ایک پتھر کے اوپر رکھ کے دوسرے پتھر کے ساتھ اس کا سر کچل ڈالا۔ پیارے دوستو اس طریقہ کار سے قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو حابیل جو کہ مویشی چرایا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ بڑے آرام کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا تو اس وقت قابیل نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کا قتل کر ڈالا۔ پیارے دوستو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ضائع ہو گئی اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے قتل تو کر دیا ہے، لیکن اب اس کی لاش کا کیا کروں۔ پیارے دوستو اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے اس کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیا تو درندے اس کو کھا جائیں گے، تو پھر وہ اپنے بھائی کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر کئی سالوں تک پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پیارے دوستو وہ بہت پریشان تھا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 2 کووں کو نازل فرمایا۔ قابیل بڑے ہی غور کے ساتھ ان 2 کووں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور زمین کو کھود کر اسے اس میں دفنا ڈالا۔ پیارے دوستو اس طرح قابیل کو سمجھ آ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ بہت ندامت کے ساتھ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے کے برابر بھی نہ سوچ سکا۔ پیارے دوستو پھر اس طرح قابیل نے حابیل کو زمین کے اندر دفن کر ڈالا۔ پیارے دوستو جب قابیل نے حابیل کو قتل نہیں تھا کیا تو اس وقت قابیل کا رنگ سفید ہوا کرتا تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پھٹکار پڑی جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ پیارے دوستو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے جا چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے اور حابیل کو وہاں پر موجود نہ پایا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اس کو ہر جگہ تلاش کرنے لگے، مگر وہ نہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے پوچھنے لگے تو لوگوں نے بتایا کہ حابیل کئی دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے غم میں کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دنوں تک اس روح زمین کے اوپر زلزلہ رہا۔ قابیل جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا، جس کے بعد وہ یمن کی سرزمین عدن میں جا پہنچا۔ وہاں ابلیس لعین قابیل کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آگ نے حابیل کی قربانی کو اس لیے جلا ڈالا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ پیارے دوستو قابیل وہ پہلا انسان تھا جس نے پہلی مرتبہ آگ کی پوجا کی، اور اس زمین پر یہ وہ پہلا انسان ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایک قتل کیا۔ پیارے دوستو توریت کے باب پیدائش میں بھی حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائن اور ایبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روح زمین کے اوپر جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل کو بھی جا کر ملتا ہے، کیونکہ قابیل ہی وہ پہلا انسان تھا جس نے اس روح زمین کے اوپر سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قتل و غارت جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔